ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ مومنین آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے محترم، میں نے کچھ دن پہلے تفسیر قرآن کی 2 جلسوں کو بھیجا تھا۔ وہ میرے جلسے ایک جلسہ تھا قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے بارے میں، اور دوسرا جو جلسہ تھا وہ میرا خصوصیات کے بارے میں تھا۔ خصوصیات کے بارے، جب صورت حمد کی خصوصیات کو میں نے بیان کیا تو وہاں 2 جلسے بنائے میں نے۔ تو آج اگر اس خصوصیات کے لحاظ سے دیکھیں تو تیسرا جلسہ ہے، اگر اس قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے لحاظ سے دیکھیں تو آج چوتھا جلسہ ہے۔ تو میرے محترم، میں آہستہ آہستہ کوئی آپ لوگوں کو اتنا خستہ نہیں کروں گا۔ تو پہلے دعا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور خداوند متعال آپ لوگوں کو کوئی مشکلات تکلیف نہ دے، رفع و دفع فرمائے۔ جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرمائے، جو آرزو رکھتے ہیں زیارات کے لیے ان کی آرزو پوری فرمائے، جو بے اولاد ہیں مومنین ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ تو میرے محترم، آئیے آج ہم سورہ حمد کے موضوعات کے بارے میں بحث کریں گے۔ اگر سورہ حمد کو دیکھیں یا سورۃ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے موضوعات ہیں میرے محترم۔ اگر آپ اس سورت کی 7 آیات ہیں تو 7 آیات کو دیکھیں تو ہر آیت کا اہم مقصد اور الگ الگ موضوع ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ موضوع کو بیان کرتی ہے۔ تو میرے محترم، جو پہلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا الگ موضوع ہے۔ جب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے، جب بھی آپ کسی چیز کی شروعات کریں گے تو آپ پہلے بسم اللہ سے اپنے کلام کو، سرنامہ کلام کو انجام دیں۔ تو میرے محترم، اس میں جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے، ایک موضوع علیحدہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتیں کی لوٹنا، تمام نعمتوں کا لوٹنا کی بارگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اس کی ذات ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ اور الرحمن الرحیم، یہ بھی اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے، اور اس دنیا کا نظام، تربیت اس قانونوں پر قائم ہے۔ تو میرے محترم، تیسرا یہ ہے، اور چوتھا مالک یوم الدین، یہ بھی آیت معاد، اعمال جزا اور سزا، اس عظیم عدالت میں خداوند متعال کی حاکمیت کی جانب توجہ ہمیں دلاتی ہے میرے محترم۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی توحید عبادتی کا بیان ہے، اور انسانوں کے لیے اکیلا مرکز کا تذکرہ ہے جو سب کا اسرا اور سہارا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہر آیت کو دیکھیں گے تو اس کا علیحدہ علیحدہ موضوع ہے۔ کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، اور یہ ہمیں خدا کی پاک ذات سے مدد طلب کرنے کے لیے
اگر الحمدللہ رب العالمین کو دیکھیں، یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ یہ نعمتیں، تمام نعمتیں چاہے لوٹنے والی ہوں یا آنے والی جو ہمیں مل رہی ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی صرف خدا کی حقیقت کے ساتھ مربوط ہے، خدا کی ذات کے ساتھ مربوط ہے۔ اور الرحمن الرحیم، یہ رحمانیت اور یہ رحیمیت، یہ بھی خدا کی حکمیت ہے، یہ بھی خدا کی بنیاد اور رحمت ہے۔ یعنی نظام خدا بھی اس کی عدالت، حکمیت پر چل رہا ہے۔ اور مالک یوم الدین، یہ ہمیں آیات، یعنی یہ آیات معاد کی اور اعمال جزا، سزا کے بارے میں، یعنی جو دنیا میں انسان اعمال نیک ہوں یا برے ہوں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ بھی خدا کی عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔